السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کارنر اونلی اونیکا ٹی وی. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں شبانہ خان، جن سے کہ بات ہو رہی ہے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے. اور بریک سے پہلے ہم ان سے ایک بہت اچھے ٹاپک کے متعلق بات کرتے اور ٹاپک تھا کہ بچوں کو کیسے سیف کیا جا سکتا ہے. جو آن لائن گیمنگ ہے اس میں جو مختلف طرح کی وہ گیمز کھیلتے ہیں تو کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے سائبر کرائم سے. تو جانا چاہوں گی شبانہ خان کی طرف. جی ہم کنٹینیو کرتے ہیں ٹاپک کو. جی اس میں آپ کے بیکاز پیرنٹس کو آپ خود کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ان کو ایون یوٹیوب پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ بھی آپ کو مل سکتی ہے. میرا اپنا یوٹیوب کا چینل ہے، دیر آئی آلسو پروموٹ جس کے آپ کیسے پیرنٹل کنٹرول انہینس کر سکتے ہیں. تو آپ کے اس سائبر ورلڈ میں ایک چیز ہوتی ہے، یعنی لائک ڈیجیٹل ورلڈ آئی وڈ سے، کہ آپ پیرنٹل کنٹرول لگا سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر فائر وال کے اندر، کیونکہ ہمارا ایسا پریکٹیکل ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے جس میں آپ کو میں سکھا سکوں کہ آپ کس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں. تو ابھی انفارمیشن کے طور پہ میں بتا سکتی ہوں آپ کو کہ آپ کون سا ڈیٹا فلٹرز آپ لگا سکتے ہیں. یعنی ایج ریلیٹڈ ڈیٹا فلٹرز آپ لگا سکتے ہیں کہ 10 سال کی عمر سے زیادہ پلس کا ریٹنگ کا کوئی بھی آپ کا کانٹینٹ نہ ہو. یوٹیوب میں بہت سارے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ دیر از اے یوٹیوب فار کڈز ایز ویل. بہت سارے آئی ہیو میٹ مینی پیپل جن کو یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب فار کڈز ہے، جو کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھ کے وہ لرننگ کے ساتھ سے ہوتی ہے. اسی طرح یہ تمام ریسورسز اسپیشلی یوٹیوب اور یہ سارے دے آر گریٹ فار لرننگ. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی پہلے کے کمپیریزن میں ہمیں اپنے بچوں کو کمروں میں ٹیکنالوجی دے کے بٹھانے سے بہت بہتر ہے. یہ پریکٹیکل سولوشن ہو سکتا ہے کہ آپ اوپن ڈور سٹائل میں اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں مانیٹر کریں. مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں، تو جتنی آپ ان کا الون ٹائم ود کمپیوٹر کو اگر آپ اس کو اوپن ڈور پالیسی کے ساتھ رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی پریونٹیو ہو جائے گا اس کانٹیکٹ سے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، بچوں سے زیادہ اہم چیز ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس کو انکریز کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے وائی فائی کو، اپنے پیرنٹل کنٹرول میکنزمس کو انہانس کریں اور ان کو سمجھیں سب سے پہلے، پھر ان کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اور تیسری یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ آپ کے بچے سوشل میڈیا میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ود ان دا چیٹ رومز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اس ٹیکنیکل ورلڈ میں آپ کو تھوڑی ان پہ نظر رکھنی پڑے گی. دیٹ از دا اونلی سجیشن آئی کین گیو، کیونکہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. So what do you think, what kind of like tools or strategies parents can implement for their children to be safe online? Basically, one word answer will be information. You have to have information. You have to have awareness. Awareness and information are the two keys. And how you can get that information if you have such situation where you would like to you see, as parents, I'm a parent myself, you're a parent, we do at miles to make sure that our children are protected. Whatever we understand, whatever which is beyond our understanding, basically we can't put controls over there. We can't guide them over there. So it's important for us in this modern world to bring ourselves, also bring our knowledge bank to a standard where we can understand the basic things which your children are experiencing, and have dialogue with your children. It's time to be more confidence sharing with your children, so that in case if they have a problem in the cyber world, they will be able to talk to you, because it's very important for you to understand. And then again, I emphasize on this point is that there should be a trust relationship with your children, because now they are not threatened outside the house, they are threatened within your house. And within your house, it's only you who can protect them. Because they are vulnerable inside and outside. So how would you protect your children if you are not equipped enough to deal with that? It's important to have a good relationship between Very children important. and the parents, so they can tell you everything. Yes. Frankly and freely. Yeah. So what do you think, Shabana,
how the children, how obviously the parents, some of the parents, they don't know about cybersecurity themselves. They're not very well educated. So how to spread awareness for them? Basically, a program like this, which we are running, I also conduct a lot of cyber awareness trainings, seminars in the mosque, in the community centers. The community leaders have to embrace this thing as a growing issue. We have to talk about it. We have to make like, even if I had the authority, I will now, I think I include it into Friday sermons, you know, in our mosque. Wow. Or in our community setup, so Yeah. that awareness is very, very important for us to understand, to protect ourselves. Like two-factor authentication for the information, how not to get into the trap of cyber criminals, how to have the password. Even as of today, one of the most common used password is 1234567 You know, many people, you know, WannaCry is one of the very initial cyber attack. It went on these, you know, very simple passwords. You should have at least 12-digit password with some, you know, like characters like @ or information sign, or, you know, the different characters, so that your password is more secure. Yeah. So these are very common sense needs to be developed for this. I won't say we have it, because we are experiencing it for the first time. The people who use WhatsApp, you know, they share everything onto the WhatsApp. Like WhatsApp is vulnerable for hackers as well. Like we try to keep our digital records onto the WhatsApp. You understand? So these platforms, whatever the information you are sharing, is like, especially in the groups, you do not know in which group there is somebody who's a cyber criminal. Yeah. You see, sharing your family pictures, Yeah. sharing your, you know, this information. So what you put out there, you are responsible for that. Yeah. So it's not that there are criminals. It's just that you are putting, you are becoming a green signal for them. Yeah. So you have to, before you click anything, a click could be a trick to trap you. You understand? Think about it. When you, like in the shopping world, you will see somebody I know, his iPhone was hacked because he thought he can buy a Gucci belt for 50 pounds. You see, he says, wow, it's an offer. But they says it was the ransomware. And then he agreed to I've done that once. yeah, Not big, but he agreed to something $200. else. Yeah. And then when I, like, it's lucky that he had another phone, he spoke to me. I said, no, forget about it. Call Apple. He called Apple. When he called Apple, Apple restored his phone. Yeah. Do you understand? He was, and even if he has paid $200, he wouldn't get his information back. Yeah. That's So it's important to know. yeah. Knowledge is the power. Of course, for sure. Obviously, Shabana, a lot of things are going on online for hate crimes and harassment as well. What are the legal protections at the moment in UK for hate crimes and harassment? There are laws which protect you. There was an incident which happens on Twitter. A Muslim lady was like, she used, there's a particular word for that. There's a civil, I have it here, if I can just look into my mobile. I can explain to you. It's called, apologies for that. No, I think I've lost it. Basically, there is civil law which supports it, that if you feel that hate crime, you need to report it to the authority. They will look into that and they will address that. And because I don't remember it now, but maybe in the comments of this program I can add the links to those things, you know, when it goes on air. Yeah. What the I will do, information. please look for that. I apologize, I can't remember everything by heart. What I will do is I will add the links in the, you can pin that. I can add the link to the all the websites which I am referring in this information. So you can click there and you can get information from there. There are frequently asked questions, and that will be really helpful for you. Okay, yeah, that's good. Yeah, at the end of the program, we will add the information so Yes. later on they can see.
Obviously, when we talk about the leadership, we talk about the professionals and community active members as well. تو ان کا کردار آج کل کیا ہے کمیونٹی کو ہیلپ کرنے میں سائبر کرائم سے؟ اگین میں جس کو آپ کہتے ہیں نا اردو میں شاید رٹو طوطے کی طرح ایک ہی بات کرتی جا رہی ہوں. دیکھیے سائبر کی دنیا میں، ڈیجیٹل کی دنیا میں ایک واحد چیز جو آپ کو بچا سکتی ہے وہ ہے معلومات، انفارمیشن، ہاؤ اویئر یو آر. اگر آپ کو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر شیر کے پنجرے میں ہمیں اویئرنیس ہے کہ ہم شیر کے پنجرے میں نہیں جائیں گے، ایسا ہے نا، تو دیٹ از ہی ناٹ اے رسک فار اس، بیکاز ہم اس کے پنجرے میں جائیں گے نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک وائلڈ اینیمل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سائبر ورلڈ میں اس وقت ہم اتنا زیادہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. میرا اس پورے سائبر کے ٹاپک کے اوپر اتنا وائس اوور یعنی اس کو وائس اپ کرنے کا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی از ہیوجلی امپیکٹڈ اس چیز کے ساتھ. ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو امبریس کیا ہے، اس کے ساتھ کی جو اس کے ساتھ خطرے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم آئے دن آنے والا نیا آئی فون، نئی ٹیکنالوجی، نئی چیز کو اڈیپٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کی پروٹیکشن اور پریونشن کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے. تو اس لیے میرا کمیونٹی لیڈر سے اور جو کمیونٹی میں لوگ یا لیڈرشپ پوزیشنز پہ جو لوگ ہیں، اسپیشلی بی اے ایم ای کمیونٹیز میں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پروگرامز ایسے بنائیں. آپ سائبر اویئرنیس کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ اس کو سرمنس کا حصہ بنائیں، پبلک گیدرنگ میں اس انفارمیشن کو شیئر کریں. آپ لوگوں کو جتنا آپ بولتے جائیں گے، اس کے بارے میں وائس کریں گے، اتنا ہی لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہوگی. کیونکہ سائلنس میں یہ لائک ایوری بڈی، اور یعنی اتنا یہ حادثے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے، بند جب آپ کے پیسے گم ہو گئے ہیں، آپ کے بچپن کے بچوں کی تصویریں چلی گئی ہیں. آئی ہیو سین پیرنٹس جو مجھے کہتے ہیں کہ جی میرے وہ گرینڈ پیرنٹس کی بچوں کی تصویریں تھیں، وہ پیسے مانگ رہے ہیں، میں نے دے دیے، پھر بھی مجھے تصویریں نہیں ملی. یو انڈرسٹینڈ؟ تو آپ کی ایموشنل ہر چیز ونریبل ہے آپ کے لیے. اس دنیا میں جب آپ کے بچے ٹیکنالوجی کو آپ سے زیادہ یوز کر رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ بالکل اس لیول پہ، آئی ایم شیور کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید آپ سے تو بہت آگے ہیں، لیکن اس سیکیورٹی لیول پہ نہیں ہیں. لیکن میں اکثر یہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی اس نئی دنیا میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں انہیں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کا ہمارا کانشیسنیس ہمارے بچوں سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. یو نو، رسک اسیسمنٹ کے لیے ہمیں عقل تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. دیٹس واٹ وی شوڈ نو بیسکلی. تو اس نالج کے لیے ہمیں اس چیز کا، اس کے بارے میں باخبر ہونے کی ضرورت ہے. آپ کا بچہ ہے تو آپ اس سے یہ کنورسیشن کریں. آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ سائبر کرائم ہوتے ہیں یا یہ سارا، چلو آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، ہاؤ ٹو بی سائبر اویئر. ایکشن فراڈ نے ڈفرینٹ چیریٹیز ہیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں. اتنا کانٹینٹ باہر یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ہم لوگوں کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا دیکھیں گے، جتنا ڈاؤٹ کریں گے، اپنے پاسورڈز کو سیکیور کریں گے، اپنے سسٹمز کو اپڈیٹ کریں گے، بیک اپ سسٹم بنائیں گے، 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کو رکھیں گے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بینک ہے تو آپ کے فون کے اوپر میسیج ضرور آئے. اگر آپ کا ای میل ہے تو آپ کے موبائل پہ نوٹیفیکیشن آئے کہ آپ کا کوئی ای میل ایکسیس کرنا چاہتا ہے. تو یہی طریقے ہیں اس سے بچنے کے. ہم اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے طور طریقوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دس ڈیجیٹل ورلڈ کے طور طریقوں کو سمجھنے کے لیے آپ کا لینگویج بیریئر نہیں ہے. اگر آپ کو مسئلہ ہے آپ اردو میں لکھیں کہ میں اپنے فیملی خاندان کو یوٹیوب میں سائبر کرائم سے کیسے بچا سکتی ہوں. صحیح ہے، آپ کو اردو میں کانٹینٹ مل جائے گا. میرا اپنا یوٹیوب چینل پہ میں اردو میں کانٹینٹ اس لیے بناتی ہوں کہ بیکاز اٹ سروز دا کمیونٹی. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری کمیونٹی کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ پیسہ اس میں گنوا رہے ہیں. اور ابھی میں ایک اور آپ کو ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ امیگریشن میں BRP کارڈ 31 لائک آج کے دن کے بعد سے BRP کارڈ ختم ہو جائے گا. ایون کل مجھے ایک فون آیا کہ آپ کا BR کارڈ ایکسپائر ہونے والا ہے اور آپ کا ویزا ختم ہو جائے گا اور آپ انلیگل امیگرینٹ ہو جاؤ گے. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہو تو یہ نمبر ڈائل کریں اور یہ چیز کریں. لائک مجھے بیسکلی بیکاز مائی نمبر از ان پبلک ڈومین. تو مجھے اس سے خیال آیا کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے. اگر آپ کا BRP کارڈ کیا ہے، BRP جن لوگوں کے پاس ویزا ہے، یو کے VI نے امیگریشن میں
लोगों को BRP कार्ड दिया था, जो कि मोस्ट ऑफ दैम जो कि 31 को एक्सपायर हो गया, आज की डेट में वो एक्सपायर हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल इमिग्रेंट हो गए हैं। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपका जो वीज़ा या वर्क परमिट की ड्यूरेशन अगर जुलाई 2025 तक है तो आप इलीगल इमिग्रेंट नहीं हैं। आपका सिर्फ डिजिटल फिज़िकल जो जो वो है वो ख़त्म हुआ है। इट मीन्स कि उसके लिए आपको, अगर आप नहीं कर सके तो इसके लिए आपको अपने इमिग्रेशन के लिए आपको इसके लिए डिजिटल एक कोड चाहिए होता है, जो कि आपका शेयरिंग कोड होता है, जो जिससे आपके एम्प्लॉयर को पता होगा, वो सब जान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आप जिनके पास वीज़ा है इस तरह का, उनको अवेयरनेस है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो अगेन आई विल ऐड अ लिंक टू दैट कि किस तरह से आप अपने BRP को उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपको इमिग्रेशन में से ये फ़ोन करके नहीं कहेगा कि आप इलीगल हैं, ये याद रखिएगा। इफ़ समथिंग लाइक दैट कॉल आपको भी 1-2 दिन में, अगले हफ्ते में आने वाली हैं बहुत सारी कॉल्स, रिगार्डलेस आप ब्रिटिश हैं या नहीं। जब मुझे भी कल कॉल आई है, तो अगर आपको इस तरह की कोई कॉल आती है तो प्लीज़ डोंट पैनिक। सिंपल इज़ दैट, अगर आपका BRP एक्सपायर हो चुका है और आपने इसको डिजिटल में नहीं कन्वर्ट किया तो आप इसको कन्वर्ट कर लें। बेसिकली दैट्स द ओनली सोल्यूशन यू हैव। शबाना, बहुत अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है एक्चुअली, और बहुत मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी हैकिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स इसमें भी इंटरेस्टेड हैं। फ़ोन हैक हो जाना, तो आपको कैसे पता लग सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, या कुछ ऐसी साइंस या कुछ ऐसी प्रोटेक्शन के बारे में आप सिस्टर्स को बताना चाहेंगी कि जिससे वो अवेयर हो सकें और थोड़ा बता सकें? देखिए, कोई भी चीज़ जब नॉर्मल चीज़ से हटती है, मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसे वो नॉर्मली करता है। दूसरे, एक तो होता है कम्प्लीटली हैक, इट विल जस्ट गो, यू नो, इवन इफ यू टर्न इट ऑफ, इट विल जस्ट से योर अलार्म, योर फोन हैज़ बीन हैक्ड, यू नो, इट विल डू 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 दैट साउंड एंड एवरीथिंग, कि आप सिर्फ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। Yeah. आप बंद करते हो, उसको खोलोगे, वो वैसे ही रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस एप्पल में है, एंड्रॉयड में भी आप उसको, अगर आपने फ़ोन बैकअप किया हुआ है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप अपने फ़ोन को बैकअप कर लीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन वापस आ जाएगी। डोंट पे टू एनी रैनसमवेयर, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि देयर आर सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके लाइक मेरे एक केस में मैंने ये देखा था कि एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर के मोबाइल के ऊपर उसके व्हाट्सएप की चैट को हैक करने के लिए ऐप लगाया हुआ था, या चैट मॉनिटरिंग के लिए ऐप लगाए होते हैं, ये सारा कुछ होता है। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आई वुड गिव यू, जस्ट रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग। आप उसको फैक्ट्री सेटिंग पे रिस्टोर कर दें तो जो भी उसके अंदर इंस्टॉल्ड होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका बैकअप भी इसके साथ ख़त्म हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स आपका प्रॉब्लम क्या है। ये जो साइबर से रिलेटेड मसले हैं, जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो सोल्यूशन देना पड़ता है। मैं इसलिए आपको ड्रास्टिक स्टेप्स बता रही हूँ कि आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर दें, विच मीन्स कि आपका जो भी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड है वो डिवाइस, और लेकिन इफ़ समबडी हैज़, लाइक इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का, यानी साइबर क्राइम में तो इतना बहुत सारा कुछ है कि लाइक देयर कुड बी अ चिप इंस्टॉल्ड इनटू द सिस्टम। वो एक नेक्स्ट लेवल का साइबर क्राइम है जो कि मैं समझती हूँ कि आम रूटीन में आम लोगों के लिए नहीं है। वो CIA और यू नो दिस काइंड ऑफ लेवल का है जिसकी हम यहाँ बात नहीं करें। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने गैजेट को, डिजिटल गैजेट को समझें। आप उसको थोड़ा सा अगेन रेफर यूट्यूब कि हाउ टू चेक इफ़ माई फ़ोन इज़ हैक्ड, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और नॉलेज, जस्ट गेट टू नो। और अगर आपको इस सिलसिले में कोई पर्टिकुलर हेल्प चाहिए या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए तो मेरा ख्याल है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ कंटेंट इस पे के ऊपर बना देती हूँ, क्योंकि आपने कुछ जो सवाल किए हैं ये सारे इस तरह के हैं कि जिनके आंसर्स प्रैक्टिकल हैं। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हैं कि प्रैक्टिकल आंसर्स का मतलब है कि उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ जाएं, इस तरह से चेक कर लें। अब मैं उनको यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इनटू दिस, वी हैव टू सी व्हाट सिचुएशन इज़। तो आई थिंक वी विल क्रिएट सम मोर कंटेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और हम इस गुफ्तगू वाले सिनेरियो में आपको सिर्फ अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो जस्ट बी अवेयर। अब अपने यूट्यूब का नाम भी बता सकते हैं चैनल का? जी, इस माई नेम शबाना खान, SHABANA KHAAN खान ऑफिशियल। और अगर आप सिर्फ शबाना खान और अमेज़ोन इकट्ठा लिखेंगे तो आई विल अपीयर वेरी क्विकली, बिकॉज माई अमेज़ोन कोचिंग इज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, लाइक लिटरली समीना, आई डिड नॉट I had Samina now. Uzma,
I did not, my channel is not monetized, especially for the fact کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میں ایک تو ایڈ بہت کم آئے Yeah. اور دوسرا یہ ہو کہ جو انفارمیشن میں چاہتی ہوں لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہو، اس فار دا کمیونٹی سروس. Yeah. تو اس لیے اگر آپ نے جو ہم لوگوں نے محنت کی ہے اس سے آپ بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو، یو ول فائنڈ ہیلپ فل کانٹینٹ دیئر. Yeah, that's really good actually. بہت ساری انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے شبانہ سے. جیسے کہ شبانہ ہم نے بات کی اوبیسلی اویئرنیس کے حوالے سے، پھر ڈفرینٹ اسٹیپس کے حوالے سے کیسے ہم لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، بچوں کے حوالے سے پھر بات ہوئی ہماری. تو آپ کے خیال میں کہ امیڈیٹ جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ڈیوائسز ہیک چکی ہیں تو ہمیں سیدھا ایکشن فراڈ کو رپورٹ کرنا چاہیے یا پولیس کو؟ اگر تو دیکھیں، اگر ایکشن فراڈ از دا پولیس ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. لائک پولیس، آپ سمجھ لیں اگر آپ کے گھر میں چوری ہوئی تو پولیس ہے، اگر آپ کا لائک آن لائن ڈیجیٹل فراڈ ہے تو ایکشن فراڈ. That's why it's dedicated to that. They have the tools to do that. So اس ایکچولی پولیس اور اس کے دونوں کے بیچ میں ہے. سو وہ کچھ تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ہیکنگ کو رپورٹ کرتا ہے یا آن لائن ہراسمنٹ کو کرتا ہے یا کچھ، تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. آف کورس دے انویسٹیگیٹ اٹ. اور اگر آپ کے گھر ہی میں ٹو بی آنیسٹ، اگر آپ کے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پارٹنر نے آپ کے ڈیوائسز کے اوپر مانیٹرنگ یا ایسا کچھ لگایا ہوا ہے تو آئی وونٹ لائک it doesn't fall into cyber, it goes into domestic crime, impulsive disorder in that way, somebody is trying to control you. تو اس میں آپ پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ this is where you should report it to the police. بٹ اوبیسلی جب ہم لوگ آن لائن میں آتے ہیں تو پھر زیادہ چیزیں تو جی آن لائن میں somebody when you know the person basically, well I must say جیسے ہم پہلے سینیریو میں بات کر رہے تھے، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے یا اس طرح کی سچویشن ہے and when you can name somebody، تو general rule of thumb we can say we should report it to police so that we can get that sorted. لیکن اگر آپ کا ایک سائبر کرائم ہوا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو ایکشن فراڈ از the place for you to go. Thank you so much, Shabana. A lot of information to take. And Alhamdulillah, I got Shabana in my program today. And I got a lot of knowledge from her as well, awareness as well again. And all the sisters, I hope you enjoyed the show. I would like to say a huge thank you to Shabana for coming in Sisters Corner today. Would you like to say anything to the audience? Now I must say thank you very much to Iqra TV and especially thank you to you for the Sisters Corner. ہم لوگوں کے لیے like the best message I would like to say، جس طرح میں نے اپنی زندگی کا پرپز بنایا ہوا ہے کہ whatever knowledge I have I try to voice it up، اور اپنی سسٹرس کو like anybody like everybody، ہمیں اس نالج کو، جیسے ہم یہاں میں اور عظمیٰ بات کر رہے ہیں، اسی طرح آپ اپنے فیملی گروپ میں اگر آپ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھی بات کریں اس کے بارے میں. بات کرنے سے ہی اویئرنیس بڑھے گی. آپ اس کے بارے میں بات کریں اور پلیز اس کو ایزی مت لیں. ہمیں ایز اے پیرنٹس لوگ اپنے بچوں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں اور میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، فرسٹ رسپانسبلٹی ریسٹ ود اس. ہمیں خود کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرنا پڑے گا اور پھر ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. You're always welcome, Shabana, on Iqra TV. And it was pleasure having you in today's program again. اور آپ جتنی بھی سسٹرز پروگرام دیکھ رہی ہیں، آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو اپنے آپ میں اویئرنیس اوبیسلی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی کچھ بھی آ جائے تو اس کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا چاہیے. اور جب آپ بولڈنس سے، کانفیڈنس سے کسی بھی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو وہ مسئلہ آپ کے آگے حل ہو جاتا ہے، آسان پڑ جاتا ہے، ہر مشکل حل ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.